ایک مسئلہ میرے بھائیوں بیان کرتے ہیں، شادی سے پہلے بیوی کے ساتھ جو آپ کی منگنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بات کرنا کیسا ہے، اس کے ساتھ ملنا کیسا ہے، اس کے ساتھ ملاپ کرنا کیسا ہے، اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ ایک دوسرا، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بات کرنا فون پہ یا اس کے ساتھ ملنا انسان کی جسمانی نقصان کیا ہے اور اس کی روحانی کیا نقصان ہے، دونوں مسائل بیان کرتے ہیں۔ آج کل یہ بہت بڑا مشہور مسئلہ ہے، کسی نے منگنی کی، منگنی سے پہلے آپس میں ملتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم ایک دوسرے کی مزاج کو معلوم کرتے ہیں۔ دیکھو اسلام نے منگنی سے پہلے میاں بیوی جب اس کی شادی ہونے والی ہے ایک دوسرے کو دیکھنا جائز قرار دے، دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی میرے آنے والی بیوی ایک دوسرے کو پسند ہے یا نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ اس طرح ترتیب بنا لے کہ وہ 1-2 سال آپس میں رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کی مزاج معلوم کرنے کے لیے، پھر اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ بھائی ہم پوری زندگی گزارتے ہیں، یہ پوری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی میں کیسے مزاج والی ہوں اور یہ کیسے مزاج والے ہیں، یہ ایک چیز بنیاد بنا ہوا ہے۔ اسلام میں اس کی کیا ترتیب ہے؟ دیکھو اسلام میں ہم نے اپنے مزاج پہ کوئی کام نہیں کرنا، ہم لوگ اللہ تعالیٰ، دنیا میں ایک مسئلہ ہے، اگر کسی سرکاری محکمے میں بندہ یا کسی اور محکمے میں ملازم ہو، اس کو تنخواہ مل رہی، وہ اسی کے مطابق چلتا ہے۔ اسلام دنیا میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ 4 دیواری میں بند ہے، کمرے میں بند ہے، نہیں، بلکہ ایک حدود میں اور شرائط میں بند زندگی گزارنا ہے، جو اللہ اور اللہ کی رسول کی احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق وہ زندگی گزارنا ہے، اپنی مرضی پہ نہیں گزارنا۔ جب آپ نے اپنی مرضی پہ گزارا تو پھر یہ تو نہیں ہوئی بات۔ تو اسلام میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ لوگ کا نکاح ہوا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً، جب نکاح منعقد ہوگی تو اس وقت اللہ تعالیٰ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت خود پیدا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نکاح سے پہلے اس نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، جب نکاح ہو گیا تو ایک دوسرے پہ قربان ہو جاتے۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوَدَّةً، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت پیدا کرتا ہے۔ محبت اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ ان کی یہ گھرانہ، یہ معاشرہ محفوظ ہو جائے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس چیز کو بنیاد نہیں بنانا، بلکہ یہ گناہ ہے نامحرم کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا میرے بھائیوں نہیں ہونی چاہیے، یہ نامحرم کے ساتھ گناہ ہے، اور اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ بھائی بعد میں ہم شادی کرنے والے ہیں۔ ایک اور دوسرا میرے بھائیوں، وہ چیز جب آپ نے کسی عورت کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ منگنی کی تو اس کے بعد آپ فون پہ بھی بات کرتے ہو، اس کے ساتھ ملتے بھی ہو، اس کو چکر بھی دیتے ہو، بازاروں میں بھی اس کو گھومتے پھرتے ہو، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیو، دیکھو اگر آپ کی منگنی ہوگی، منگنی میں باقاعدہ نکاح ہو گیا ہے، ایجاب و قبول ہو گیا، تو آپ اس کے ساتھ مل بھی سکتے ہو، آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے ساتھ، آپ کو رخصتی سے پہلے یہ بات ہے، رخصتی ہوگی وہ اور بات ہے، رخصتی سے پہلے اصل، رخصتی کے بعد بھی نکاح، رخصتی سے پہلے بھی نکاح۔ جب رخصتی سے پہلے نکاح ہو گیا بعد میں ضرورت ہی نہیں ہے، نکاح اصل چیز ضرورت ہے۔ جب نکاح ہو گیا میرے بھائی، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ مل بھی سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ ملاپ بھی کر سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو، گھر بھی لے سکتے ہو، اس کے گھر بھی جا سکتے ہو، بازار میں جہاں بھی لے جاتے ہو جا سکتے ہو، آپ کو کوئی منع نہیں ہے، اسلام میں جائز ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ اگر نکاح نہیں ہے، صرف منگنی ہوئی ہے، منگنی نکاح نہیں ہے، منگنی وعدہ نکاح ہے، لہٰذا اگر منگنی ہوئی ہے تو منگنی کے بعد اس سے بات کرنا، اس کے ساتھ ملنا، اس کے گھر جانا یا اس کو اپنے گھر لے آنا، بازار گھومتا پھرنا بالکل ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ نامحرم عورت ہے آپ کے لیے، آپ کو اس کے ساتھ میرے بھائیوں صرف وعدہ نکاح ہے۔ یہ اس طرح مسئلہ ہے، بازار میں میرے بھائیوں کوئی چیز ہم لیتے ہیں، بازار والے دکاندار کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ قلم ہمیں دو، پھر میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی میں دوسرا دکاندار سے کوئی دوسرا چینی لے آتا ہوں تو یہ قلم میرے لیے رکھو، میں آتا ہوں۔ یہ قلم کا سودا ہم نے کیا نہیں ہے بلکہ ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھو کتاب میں بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کسی نے منگنی کی، منگنی کے بعد خدا نخواستہ اس نے طلاق دی تو طلاق واقعی نہیں، کیوں؟ اس طلاق کے لیے محل ہی موجود نہیں ہے،
طلاق کے لیے نکاح شرط ہے، جب وہ آپ کی نکاح میں ہے نہیں تو طلاق کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں منگنی نکاح نہیں ہے، منگنی وعدہ نکاح ہے۔ منگنی کے بعد بھی وہ ہونے والی لڑکی یا ہونے والی بیوی جو ہے وہ ہونے والی عورت جو ہے وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے نامحرم عورت ہے۔ لہٰذا ان دونوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ اس طرح کرتا ہے، فون پہ باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ ملتا ہے، جسمانی نقصان ہے میرے بھائی۔ دیکھو زنا ایک ایسی جسم کو کتاب اس سے بھرے ہوئے ہیں، تمام کتب لمبا ہوتے بات میں ایک کتاب نے لکھا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اگر اپنی بیوی سے بندہ مہینے میں 10 دفعہ ملتا ہے، جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، جسمانی نقصان، جسمانی طاقت میں کمزوری نہیں آتی۔ خدا نہ خواستہ ایک دفعہ زنا کی، اس میں انسان کی جسمانی قوت میں کمزوری ہوتی ہے۔ یہ میرے بھائیو نرم پانی نہیں، سفید پانی جب انسان سے نکلتا ہے یہ جسم کا نچوڑ نکلتا ہے، اور اگر یہ غلط راستے پہ نکلتا تو میرے بھائیو انسان کو دیکھو، مثال ڈاکٹر نے بھی دیا ہوا ہے، آپ کے ادھر دانہ لگا ہوا ہے اور آپ نے خدا نہ خواستہ ہاتھ ادھر کٹ کر دیا، غلط جگہ کٹ کر دیا ہے، تو آپ کو پورا ہاتھ کٹ جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ادھر آپریشن کر دیا تو آپ کی جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ جو صحیح راستہ ہے، صحیح راستے پہ آپ نے استعمال کر دیا، جسم کو نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوگا۔ اگر غلط راستہ آپ نے استعمال کیا، جسم کو نقصان ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آخر میں گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کا نقصان نہیں ہے سبسکرائب میں، ہمارا حوصلہ افزائی ہو جائے۔